رات کی سیاہی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی اور گھر کے تمام لوگ گہری نیند میں سو رہے تھے۔ آمنہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ اپنا چھوٹا سا بیگ اٹھایا اور دبے قدموں کمرے سے باہر نکلی۔ صحن میں لگے پودوں کے سائے اسے خوفزدہ کر رہے تھے، لیکن داور کی محبت کا یقین اسے ہمت دے رہا تھا۔ اس نے ایک آخری بار اپنے گھر کے دور و دیوار کو دیکھا اور کانپتے ہاتھوں سے صدر دروازے کی کنڈی کھولی۔ باہر گلی کے نکڑ پر داور کی گاڑی کی ہیڈ لائٹس مدھم سی جل رہی تھیں، جنہیں دیکھ کر اس نے ایک لمبا سانس لیا اور ہمیشہ کے لیے پیچھے مڑے بغیر قدم باہر نکال دیا۔ گاڑی کی رفتار کے ساتھ ساتھ آمنہ کے دل کی دھڑکن بھی تیز ہو رہی تھی۔ داور نے اسٹیئرنگ پر جمے اپنے ایک ہاتھ سے آمنہ کے لرزتے ہوئے ہاتھ کو تھاما اور اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ وہ بہت پرسکون دکھائی دے رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ اس نے آمنہ کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا کہ اب اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب اسے اس کی حفاظت اور خوشیاں داور کی ذمہ داری ہیں۔ وہ اسے ایک ایسے شہر لے جا رہا تھا جہاں کوئی انہیں روکنے والا نہیں ہوگا، جہاں ان کا اپنا چھوٹا سا خوبصورت گھر ہوگا اور زندگی کے ہر دن کا آغاز خوشیوں سے ہوگا۔ داور کی باتوں میں مستقبل کا نقشہ اتنا دلکش تھا کہ آمنہ اپنے پیچھے چھوڑے ہوئے رشتے اور گھر والوں کے دکھ بھی بھول کر ان رنگین خوابوں کی وادی میں کھو گئی تھی۔ اس کا ڈر آہستہ آہستہ کم ہونے لگا اور اسے یقین ہو گیا کہ اس نے داور پر بھروسہ کر کے زندگی کا سب سے بہترین فیصلہ کیا ہے۔ شہر کے ایک دور افتادہ ہوٹل کے کمرے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، جہاں داور نے پہلے سے ہی 2 گواہوں اور ایک عمر رسیدہ مولوی صاحب کا انتظام کر رکھا تھا۔ آمنہ کا سر شرم اور خوف سے جھکا ہوا تھا، جبکہ اس کے ہاتھ مسلسل کانپ رہے تھے۔ مولوی صاحب نے جب ایجاب و قبول کا مرحلہ شروع کیا تو آمنہ کی آواز بمشکل اس کے حلق سے نکلی، مگر داور کی موجودگی نے اسے حوصلہ دیا۔ نکاح نامہ جب اس کے سامنے رکھا گیا تو اس نے لرزتے ہاتھوں سے قلم تھاما اور اس کاغذ پر دستخط کر دیا جسے وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی جیت سمجھ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ ان چند لفظوں نے اسے ہمیشہ کے لیے داور کے نام کر دیا ہے اور اب دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے تنہا نہیں کر سکتی۔ نکاح کے بعد جب مولوی صاحب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو آمنہ نے بھی نم آنکھوں کے ساتھ اپنی خوشیوں کی لمبی زندگی کے لیے خدا سے دعا مانگی، یہ جانتے ہوئے بھی نہیں کہ اس بند کمرے میں ہونے والا یہ نکاح اس کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان بننے والا ہے۔ سورج کی پہلی کرن جب کمرے میں پھیلی تو آمنہ کی آنکھ ایک عجیب سی بے چینی کے ساتھ کھلی۔ اس نے مسکراتے ہوئے اپنے پاس دیکھا، مگر داور وہاں موجود نہیں تھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا بڑی ہی بے نیازی سے اپنی گھڑی پہن رہا تھا۔ آمنہ کے لبوں پر ابھی کچھ کہنے کے لیے دعا آئی ہی تھی کہ داور مڑا اور اس کے ہاتھ میں موجود نوٹوں کی ایک بھاری گڈی تکیے کے پاس اچھال دی۔ آمنہ نے حیرت اور الجھن سے پہلے ان نوٹوں کو دیکھا اور پھر داور کو، جس کی آنکھوں میں اب محبت نہیں بلکہ ایک سرد نفرت تھی۔ اس کے لہجے میں زہر گھلا ہوا تھا جب اس نے بتایا کہ شادی کوئی محبت نہیں بلکہ ایک ادھورا بدلہ تھا۔ داور نے انکشاف کیا کہ برسوں پہلے آمنہ کے باپ نے اس کی پھپھو کی عزت مٹی میں ملا کر ان کے پورے خاندان کو رسوا کیا تھا، اور آج اس نے وہی بدلہ آمنہ سے چکا دیا ہے۔ اس کے ہر لفظ کے ساتھ آمنہ کا دل کٹ رہا تھا اور وہ سن کر داور کا وہ چہرہ دیکھ رہی تھی جو چند گھنٹوں میں ہی بالکل بدل چکا تھا۔ اس نے حقارت سے کہا کہ اب وہ آزاد ہے، جہاں چاہے جائے، کیونکہ اس کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ آمنہ کی سماعتوں میں داور کے الفاظ کسی پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اتر رہے تھے۔ وہ ساکت بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی، جیسے اسے اپنی سماعت پر یقین نہ ہو۔ داور اس کے قریب آیا اور جھک کر نہایت ہی بے رحمی سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا کہ اسے محبت کی غلط فہمی میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے جتانے والے انداز میں کہا کہ جس طرح برسوں پہلے اس کے باپ نے داور کی پھپھو کو نکاح کر کے منڈپ سے اٹھا کر ان کے خاندان کی زندگی اجاڑی تھی، آج اس نے وہی حساب برابر کر دیا ہے۔ داور کے لہجے کی کاٹ آمنہ کی روح کو چھنی کر رہی تھی جب اس نے فاتحہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے بتایا کہ وہ صرف ایک مہرہ تھی جسے اس نے اپنے باپ کی تذلیل کے لیے استعمال کیا۔ آمنہ کا وجود برف کی طرح ٹھنڈا پڑ گیا اور وہ خواب جو اس نے رات بھر آنکھوں میں سجائے تھے داور کے ان زہریلے الفاظ کی تپش سے ایک لمحے میں راکھ ہو گئے۔ اس کی چیخیں اس کے حلق میں ہی دم توڑ گئیں جب داور نے اسے یہ باور کروایا کہ وہ اب اس کے لیے ایک بیکار کھلونے سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ داور کے قدموں کی چاپ جیسے جیسے کمرے سے دور ہوتی گئی، آمنہ کے گرد خاموشی کا گھیرا تنگ ہوتا چلا گیا۔ اس نے ایک بار پکارنا چاہا، بھاگ کر اسے روکنا چاہا، مگر زبان نے ساتھ نہ دیا۔ کمرے کا دروازہ زور سے بند ہونے کی آواز آمنہ کے دل پر کسی ضرب کی طرح لگی۔ وہ وہیں فرش پر ڈھیر ہو گئی جہاں صرف چند لمحے پہلے اس کی زندگی کے سب سے خوبصورت خواب بکھرے تھے۔ کمرے کی ہر چیز اسے کاٹنے کو دوڑ رہی تھی اور تکیے پر پڑی وہ نوٹوں کی گٹھی اسے اپنی بے وقتی کا احساس دلا رہی تھی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ جس شخص کی خاطر اس نے اپنی پوری دنیا داؤ پر لگا دی، وہ اسے اس طرح ایک اجنبی ہوٹل کے کمرے میں سسکتا چھوڑ کر جا سکتا ہے۔
وہ گھٹنوں میں سر دیے دیر تک روتی رہی، مگر اس کی سسکیوں کا جواب دینے والا وہاں کوئی نہ تھا۔ اس وسیع و عریض شہر میں اب وہ بالکل تنہا تھی، بغیر کسی سہارے اور بغیر کسی ٹھکانے کے۔ بکھرے بال، سوجی ہوئی آنکھیں اور وہی کپڑے جو کل رات اسے خوشی خوشی پہنے تھے اب آمنہ کے لیے کفن بن چکے تھے۔ وہ بوجھل قدموں سے اپنی گلی میں داخل ہوئی تو دیواروں پر لگی ہر نظر اسے کسی تیر کی طرح چبھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ محلے کے لوگ رک رک کر اسے دیکھ رہے تھے اور آپس میں کانا پھوسیاں کر رہے تھے، مگر وہ کسی سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ جب وہ اپنے گھر کی دہلیز پر پہنچی تو اس کے پاؤں من بھر کے ہو گئے تھے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے کواڑ کو دھکا دیا اور اندر داخل ہوئی، مگر وہاں خاموشی نہیں بلکہ ایک تپتی ہوئی تذلیل کا اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر صحن میں موجود ہر رشتہ جیسے پتھر کا ہو گیا تھا۔ اس کی یہ حالت اس کے خاندان کے وقار کی دھجیاں اڑانے کے لیے کافی تھی اور وہ اپنی بربادی کا اشتہار بنی سر جھکائے کھڑی تھی، جبکہ اس کے اپنے ہی گھر کی ہوا اس کے لیے اجنبی ہو چکی تھی۔ صحن میں قدم رکھتے ہی سامنے موجود باپ کی نظر جب آمنہ کے اجڑے ہوئے حلیے پر پڑی تو ان کے چہرے کا رنگ سفید پڑ گیا۔ وہ کچھ کہنے کے لیے بڑبڑائے، مگر الفاظ کی جگہ ان کے حلق سے صرف ایک تکلیف دہ قرار نکلی اور وہ اپنا سینہ تھام کر وہیں فرش پر ڈھیر ہو گئے۔ گھر میں کوہرام مچ گیا، مگر بھائیوں کی ممتا اور ہمدردی غصے کی آگ میں جل کر راکھ ہو چکی تھی۔ ایک بھائی نے لپک کر آمنہ کا بازو سختی سے دبوچا اور اسے گھسیٹتے ہوئے دوبارہ صدر دروازے کی طرف لے جانے لگا۔ اس کے لہجے میں خون خوار نفرت تھی جب اس نے دھاڑ کر کہا کہ وہ اس منحوس لڑکی کو اس گھر میں ایک پل کے لیے بھی نہیں دیکھنا چاہتے جس نے ان کے باپ کو موت کی دہلیز پر پہنچا دیا ہے۔ آمنہ کے رونے اور واسطہ دینے کا ان پر کوئی بھی اثر نہ ہو رہا تھا۔ وہ اسے دھکے دے کر اس چوکھٹ سے باہر پھینکنے پر تلے ہوئے تھے جسے وہ کل رات خود چھوڑ کر گئی تھی۔ اس کے اپنے بھائی آج اس کے لیے سب سے بڑے اجنبی اور دشمن بن چکے تھے۔ جب بھائیوں کی گالی اور باپ کی حالت دیکھ کر آمنہ کی روح تک چھنی ہو گئی تو اس اچانک اسے اندر جیسے کچھ ٹوٹ کر بکھر گیا۔ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو رک گئے اور سسکیاں ایک پتھریلی خاموشی میں بدل گئیں۔ اس نے اپنی کلائی بھائی کی گرفت سے چھڑائی اور کسی کی طرف دیکھے بغیر سیدھی اس چھوٹے سے کمرے کی طرف بھاگ گئی جو کبھی اس کا اپنا ہوا کرتا تھا۔ اس نے اندر جا کر دروازہ بند کیا اور کنڈی چڑھا دی، جیسے وہ باہر کی دنیا اور ان تمام رشتوں سے اپنا تعلق توڑ چکی ہو۔ اب نہ وہ کسی سے معافی مانگ رہی تھی اور نہ ہی اپنی بے گناہی کی صفائیاں دے رہی تھی۔ کمرے کی تاریکی میں بیٹھی وہ صرف سامنے دیوار کو ہی تک رہی تھی۔ اس کا دل اب کسی بھی جذبے سے خالی ہو چکا تھا، نہ اسے اپنی بربادی کا دکھ تھا اور نہ ہی اپنوں کی نفرت کا خوف۔ وہ اس بند کمرے میں خود کو قید کر کے اب صرف اپنے اندر کی اس ٹوٹ پھوٹ کا ماتم کر رہی تھی جس نے اسے ایک زندہ لاش بنا دیا تھا۔ دن گزرتے گئے اور گھر کے در و دیوار آمنہ کے لیے گونگے ہو گئے۔ اب اس گھر میں اس کا ہونا یا نہ ہونا برابر تھا۔ کوئی اسے کھانے کا پوچھتا، نہ کوئی اس کی خیریت دریافت کرتا۔ وہ صبح سویرے اٹھتی، گھر کے تمام کام ایک مشین کی طرح خاموشی سے نپٹا دیا اور پھر اپنے کمرے کی تنہائی میں گم ہو جاتی۔ اگر کبھی کسی بھائی یا بھابھی سے اس کا سامنا ہوتا تو وہ اپنی نظریں چرا لیتے، جیسے وہاں کوئی انسان نہیں بلکہ ایک بدصورت سایہ موجود ہو۔ اسے اب ان تنزیہ جملوں اور خاموش نفرت کی عادت سی ہو گئی تھی۔ وہ ایک ایسے وجود میں ڈھل چکی تھی جس کی اپنی کوئی آواز نہیں تھی، کوئی مطالبہ نہیں تھا۔ گھر کے ہنستے بستے ماحول میں وہ ایک ایسی اجنبی بن گئی تھی جو اسے چھت تلے رہتے ہوئے بھی سب سے میلوں دور تھی، اور اس نے بھی جیسے خود سے یہ عہد کر لیا تھا کہ وہ کبھی اپنی خاموشی کی زنجیر نہیں توڑے گی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آمنہ کے جسم کی ہمت جواب دینے لگی تھی۔ اب گھر کے کام کرتے ہوئے اکثر اس کے سر میں شدید چکر آنے لگتے اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا۔ وہ کچن میں کھڑی ہوتی تو اسے چولہے کی تپش اور سالن کی بو سے ابکائیاں آنے لگتی، مگر وہ اپنا جی کڑا کر اپنے دیوار کا سہارا لے لیتی تاکہ کوئی اسے کمزور نہ سمجھے۔ نکاہت اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس کے پاؤں من بھر کے محسوس ہوتے اور سانس پھولنے لگتی۔ ایک شام جب وہ صحن میں جھاڑو دے رہی تھی تو اسے محسوس ہوا جیسے زمین اس کے پیروں تلے سے نکل رہی ہے۔ اسے سنبھلنے کی کوشش کی، مگر اس کے ہاتھ پاؤں برف کی طرح ٹھنڈے پڑ گئے اور وہ نڈھال ہو کر وہیں تپتے ہوئے صحن میں بیٹھ گئی۔ اس شدید کمزوری نے اسے خوفزدہ کر دیا تھا، مگر گھر کی خاموشی اسے یہ اجازت نہیں دے رہی تھی کہ وہ کسی کو بھی اپنی اس حالت کی خبر کرے۔ جب بھائی اسے زبردستی قریبی کلینک لے کر گئے تو آمنہ کو لگا کہ شاید یہ اس کی زندگی کا آخری دن ہے۔ ڈاکٹر نے ٹیسٹ کے بعد جب اسے اندر بلایا تو اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی جو آمنہ کے گھر والوں کے تنے ہوئے چہروں سے بالکل ہی مختلف تھی۔ ڈاکٹر نے رپورٹس فائل میں رکھتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا کہ یہ کمزوری کسی بیماری کی وجہ سے نہیں بلکہ ایک نئی زندگی کی آمد کی علامت ہے۔ مبارک ہو، آپ امید سے ہیں، اور الٹرا ساؤنڈ کے مطابق یہ اللہ کی رحمت یعنی بیٹا ہے۔
ڈاکٹر کے ان الفاظ نے کمرے میں موجود ہر شخص کو ہی ساکت کر دیا۔ آمنہ کو لگا جیسے کسی نے اس کے مردہ وجود میں روح پھونک دی ہو۔ جہاں سب کے لیے یہ ایک نئی رسوائی کی خبر تھی، وہیں آمنہ نے پہلی بار اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر ایک عزم محسوس کیا۔ اسے لگا جیسے اس کے اندھیروں میں ایک چراغ جل اٹھا ہے جو اسے جینے کا ایک نیا مقصد دے رہا ہے۔ گھر واپسی پر جب بھائیوں نے ایک بار پھر اسے طعنوں اور نفرت کا نشانہ بنانا چاہا تو آمنہ نے اپنی نم آنکھیں صاف کی اور سر اٹھا کر ان کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس کے لہجے میں ایسی مضبوطی تھی جو اس سے پہلے کسی نے نہیں دیکھی تھی۔ اس نے دو ٹوک انداز میں کہا کہ اب وہ کسی کے بھی سامنے نہیں روئے گی اور نہ ہی اپنی زندگی کو بوجھ بننے دے گی۔ اس نے اعلان کر دیا کہ وہ اپنے اس بچے کی خاطر اپنی ادھوری پڑھائی مکمل کرے گی اور ڈاکٹر بن کر دکھائے گی تاکہ کل کوئی اس کے بیٹے کو بے سہارا نہ کہہ سکے۔ بھائیوں کے طنز اور باپ کی خاموش غصے بھری نظروں کے باوجود بھی اس نے واضح کر دیا کہ اب اس کا ہر قدم اپنی عزت نفس کی بحالی کے لیے ہوگا اور وہ اپنی ہی تقدیر بدلنے کا فیصلہ کر چکی ہے۔ اس کی اس ہمت نے ایک پل کے لیے پورے گھر کو سکتے میں ڈال دیا۔ آمنہ کی زندگی اب ایک کٹھن امتحان بن چکی تھی۔ دن کے اجالے میں وہ گھر والوں کی زہریلی نظروں اور خاموش طعنوں کے حصار میں رہتی، جہاں راہٹ اس کی کردار کشی کرتی محسوس ہوتی، مگر وہ اپنے لب سی کر تمام کام نپٹاتی رہی۔ جیسے ہی رات کا اندھیرا چھاتا اور گھر کے دوسرے لوگ سو جاتے، آمنہ اپنی ایک الگ دنیا شروع ہوتی۔ وہ اپنے کمرے کے کونے میں مدھم سی روشنی جلائے میڈیکل کی بھاری کتابیں کھول کر بیٹھ جاتی۔ نیند اس کی آنکھوں میں اترتی اور تھکن سے بدن ٹوٹتا، مگر اپنے وجود کے اندر پلنے والی ننھی زندگی کا احساس اسے سونے نہ دیتا۔ وہ گھنٹوں مشکل اصطلاحات کا یاد کرتی اور اپنی آنکھوں میں ڈاکٹر بننے کا خواب سجائے سحر کر دیتی۔ اس کی یہ خاموش محنت ان لوگوں کے لیے جواب تھی جو اسے ہارا ہوا سمجھ بیٹھے تھے۔ دوسری طرف داور اپنی عالیشان کوٹھی کے وسیع اور اس کمرے میں اپنے دوستوں کے ساتھ محفل سجائے بیٹھا تھا۔ مہنگی شراب اور قہقہ کے شور میں وہ اپنی تمام تر جیت کا ڈھول پیٹ رہا تھا کہ کیسے اس نے برسوں پرانی دشمنی کا حساب ایک معصوم لڑکی کو برباد کر کے چکا دیا۔ وہ سب کو بتا رہا تھا کہ آمنہ کو مٹی میں ملا کر اس نے اپنے خاندان کی انا کو تسکین پہنچائی ہے، مگر ان تمام دعووں کے باوجود بھی اس کے اندر ایک عجیب سی خلش باقی تھی۔ جیسے ہی محفل برخاست ہوئی اور تنہائی نے اسے گھیرا، اسے آمنہ کی وہ ڈبڈبائی آنکھیں اور تکیے پر پڑی نوٹوں کی گڈھی یاد آنے لگی۔ وہ جتنا خود کو یقین دلاتا کہ اس نے ٹھیک کیا ہے، اس کا ضمیر اتنی ہی شدت سے اسے جھنجھوڑنے لگتا۔ وہ بظاہر فاتح تھا، مگر اس کی نیندیں اڑ چکی تھیں اور کمرے کی خاموشی اسے یہ احساس دلانے لگی تھی کہ اس بدلے نے اسے سکون دینے کے بجائے ایک نہ ختم ہونے والی بے چینی میں مبتلا کر دیا ہے۔ آمنہ کی راتوں کی محنت رنگ لائی اور جب میڈیکل کالج کی میرٹ لسٹ لگی تو اس کا نام نمایاں مقام پر تھا۔ یہ خبر گھر میں کسی خوشی کے بجائے ایک نئی بحث کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ بھائیوں کا موقف تھا کہ اب اسے گھر سے باہر قدم نہیں نکالنا چاہیے، مگر آمنہ پیچھے مڑنے والی نہیں تھی اور اس نے خاموشی سے اپنا سامان سمیٹا اور گھر والوں کی سخت ناپسندیدگی اور تلخ جملوں کے باوجود ہاسٹل منتقل ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ اسے معلوم تھا کہ اس چوکھٹ کو چھوڑنے کا مطلب رشتوں کی مزید دوری ہے، لیکن اپنے اور اپنے ہونے والے بچے کے مستقبل کے لیے اس نے اپنی اس تنہائی کو گلے لگانا ہی بہتر سمجھا۔ ہاسٹل کے چھوٹے سے کمرے میں قدم رکھتے ہی اس نے ایک لمبا سانس لیا۔ یہ اس کی آزادی اور ایک نئی شناخت کی جانب پہلا قدم تھا۔ میڈیکل کالج کے کٹھن امتحانات اور ہسپتال کے چکروں کے درمیان وہ یادگار دن آ ہی گیا جب آمنہ کی گود ہری ہوئی۔ ایک خوبصورت اور صحت مند بیٹے کی پیدائش نے اس کے تمام تر پرانے زخموں پر مرہم رکھ دیا۔ اس نے اپنے بیٹے کا نام اصلان رکھا، جو اب اس کی کائنات کا مرکز تھا۔ ہاسٹل کے اسی ایک چھوٹے سے کمرے میں جہاں کتابیں بکھری ہوئی تھی، اب وہاں ننھے اصلان کے جھولے اور کپڑے بھی دکھائی دینے لگے۔ آمنہ رات بھر ایک ہاتھ سے جھولا جھلاتی اور دوسرے ہاتھ سے ڈاکٹری کے نوٹس پڑھتی۔ ہاسٹل کی دیگر لڑکیاں حیران ہوتی تھی کہ ایک تنہا لڑکی کیسے اس قدر ہمت کے ساتھ اپنی تعلیم اور ایک نوزائیدہ بچے کی پرورش بیک وقت کر رہی ہے، مگر آمنہ کے لیے اصلان ہی اس کی وہ طاقت تھا جو اسے تھکنے نہیں دیتی تھی، اور اس نے ثابت کر دیا کہ وہ اب کسی بھی سہارے کی محتاج نہیں ہے۔ آمنہ کی زندگی اب ایک ایسی چکی بن چکی تھی جس میں وہ دن رات پس رہی تھی۔ کبھی ایسا ہوتا کہ اصلان کو تیز بخار ہوتا اور وہ اسے گود میں ہی لیے پورے رات ہاسٹل کی راہداریوں میں ٹہلتی رہتی، جبکہ دوسرے ہاتھ میں تھامی میڈیکل کی بھاری کتاب کے صفحات آنسوں سے نم ہو جاتے۔ ہسپتال کے وارڈز میں ڈیوٹی کے دوران جب دوسری لڑکیاں کیفیٹیریا میں آرام کرتی، آمنہ ایک کونے میں بیٹھ کر جلدی جلدی نوٹس دہراتی تاکہ گھر جا کر اصلان کو وقت دے سکے۔ اس کی نیندیں حرام ہو چکی تھیں اور آنکھوں کے گرد گہرے حلقے اس کی انتھک جدوجہد کی گواہی دے رہے تھے، مگر وہ تھک کر ہار ماننے والے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ہر گزرتا دن اسے اپنی منزل کے قریب کر رہا تھا اور اصلان کی ایک مسکراہٹ اس کی دن بھر کی تمام تھکن اتارنے کے لیے کافی ہوتی۔
اس نے خود کو ایک ایسی فولادی عورت میں ڈھال لیا تھا جسے اب حالات کی سختی توڑ نہیں سکتی تھی۔ وہ لمحہ آمنہ کی زندگی کا سب سے بڑا اعزاز بن کر آیا جب کانوکیشن ہال میں اس کا نام پکارا گیا۔ جیسے ہی اسٹیج پر اسے ڈاکٹر آمنہ کے لقب سے پکارا گیا تو ہال تالیوں سے گونج اٹھا، مگر آمنہ کی نظریں صرف سامنے کرسی پر بیٹھے ننھے اذلان پر ٹکی تھیں، جو اپنی ماں کو دیکھ کر معصومیت سے مسکرا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں موجود ڈگری صرف کاغذ کا ایک ٹکڑا نہیں تھی، بلکہ ان تمام طعنوں، رسوائیوں اور کٹھن راتوں کا جواب تھی جو اس نے تنہا ہی کاٹی تھی۔ جس لڑکی کو کبھی اپنوں نے بہت سمجھ کر دھتکار دیا تھا، آج وہی سفید کوٹ پہنے ایک باوقار مسیحا بن کر کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں فتح کے آنسو تھے، مگر ان میں اب وہ ویرانی مظلومیت اور پرانی مظلومیت نہیں، بلکہ ایک فخر اور عزم تھا کہ اس نے اپنی تقدیر خود لکھی ہے اور اپنے بیٹے کے لیے ایک روشن مستقبل کی بنیاد رکھ دی ہے۔ جب ڈاکٹر آمنہ نے اپنے گھر کی اسی دہلیز پر قدم رکھا جہاں سے اسے کبھی دھکے دے کر نکالا گیا تھا، تو منظر بالکل بدل چکا تھا۔ اس بار اس کے ہاتھ میں ببسی کا ٹھکیرا نہیں تھا، بلکہ کامیابی کی صنعت، اور گود میں ایک ذہین بیٹا تھا۔ ایسے سامنے دیکھ کر باپ کی بوڑھی آنکھوں میں ندامت اور فخر کے آنسو بیک وقت امڑ آئے۔ انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے آمنہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور ان کا سر فخر سے بلند ہو گیا، جیسے برسوں کی کھوئی ہوئی ساکھ واپس مل گئی ہو۔ بھائی، جو کبھی اس کے سائے سے بھی کتراتے تھے، آج اپنی بہن کی ہمت اور وقار دیکھ کر اپنی نفرت ہار بیٹھے۔ پہلی بار ان کی سنگ دلی پگھلی اور انہوں نے آگے بڑھ کر آمنہ کو گلے سے لگا لیا۔ اس گلے ملنے میں معافی بھی تھی اور اپنی بہن کی اس ناقابل یقین جدوجہد کا اعتراف بھی۔ گھر کی وہ فضا جو کبھی طعنوں سے بھری تھی، اب ڈاکٹر آمنہ کے احترام اور اذلان کی معصوم کہکہوں سے مہکنے لگی تھی۔ آمنہ نے ثابت کر دیا کہ غلطی ایک بار ہوتی ہے، مگر اس کا کفارہ اگر سچے عزم سے ادا کیا جائے تو تقدیر بھی راستہ بدل لیتی ہے۔ ڈاکٹر آمنہ کے لیے اب ایک نئے اور عملی امتحان کا آغاز ہو چکا تھا۔ شہر کے مصروف ترین اور سب سے بڑے سرکاری ہسپتال میں ہاؤس جاب کی زندگی شروع ہوئی، جہاں سفید کوٹ کی سفیدی کو پسینے اور خون کے مہک کے درمیان اپنی پہچان بنانی تھی۔ ہسپتال کی لمبی راہداریوں میں تیز قدموں سے چلتے ہوئے آمنہ اب صرف ایک ماں یا ایک بیٹی نہیں تھی، بلکہ وہ ایک امید کی ایک ایسی کرن تھی جس کی جانب سینکڑوں مریضوں کی نظریں لگی ہوتی تھیں۔ وارڈز میں شفٹوں کی سختی، مریضوں کا ہجوم اور سینئر ڈاکٹروں کی کڑی نگرانی نے اسے لمحوں میں فیصلہ کرنا سکھا دیا۔ ہسپتال کا شور اور ایمرجنسی وارڈ کی افراتفری اس کے لیے اب زندگی کا حصہ بن چکی تھی۔ وہ تھکن سے چور ہونے کے باوجود بھی کبھی مسکرانا نہ بھولتی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس کے ہاتھوں کی مسیحائی کسی کا گھر اجڑنے سے بچا سکتی ہے۔ اس ٹریننگ کے دوران اس نے نہ صرف طبی مہارتیں سیکھی، بلکہ انسانیت کے ان دکھوں کو بھی قریب سے دیکھا جنہوں نے اسے پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط اور باحوصلہ بنا دیا تھا۔ اس کی ہر ڈیوٹی، ہر گزرتی رات اور ہر بچائی جانے والی جان اس کے اس خواب کی تکمیل تھی جس کا عہد اس نے ایک بند کمرے کی تاریکی میں کیا تھا۔ ہسپتال کی مصروف شام معمول کے مطابق گزر رہی تھی کہ اچانک ایمرجنسی وارڈ کے باہر ایمبولینس کے سائرن کی چیختی ہوئی آواز نے ہر طرف ہلچل مچا دی۔ وارڈ بوائز تیزی سے اسٹریچر لے کر باہر لپکے۔ ایمرجنسی کیس ہے، راستہ دیں کی آوازیں گونجنے لگیں۔ آمنہ جو ابھی ایک مریض کا معائنہ کر کے ہٹی ہی تھی، تیزی سے اسٹریچر کی جانب بڑھی۔ اسٹریچر پر ایک شخص لہولہان حالت میں پڑا تھا، جس کا چہرہ خون اور گرد و غبار سے ہٹا ہوا تھا۔ حادثہ شدید معلوم ہوتا تھا کیونکہ اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں اور لباس جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا۔ آمنہ نے پیشہ وارانہ مہارت کے ساتھ دستانے چڑھائے اور جیسے ہی اس زخمی کے قریب پہنچ کر اس کی نبض تھامنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، اس کی نظریں اس کے چہرے پر جم گئی۔ خون کے دھبوں کے پیچھے چھپا وہ چہرہ آمنہ کے لیے اجنبی نہیں تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گئی، اس کا ہاتھ فضا میں ہی معلق رہ گیا اور دل کی دھڑکن جیسے تھم سی گئی۔ یہ وہی شخص تھا جس نے اسے بربادی کے اندھیروں میں دھکیلا تھا۔ اسٹیشن پر نیم بے ہوشی کی حالت میں موت و زندگی کی جنگ لڑنے والا کوئی اور نہیں بلکہ داور تھا۔ آمنہ کا ہاتھ داور کی کلائی پر پہنچ کر پتھر کا ہو گیا۔ خون کی سرخی میں لتھڑا ہوا وہ چہرہ، وہ مخصوص نقوش جنہیں وہ اپنی یادداشت کے کسی گہرے خانے میں دفن کر چکی تھی، یہ وہی آج ایک بھیانک حقیقت بن کر اس کے سامنے تھا۔ یہ وہی داور خان تھا جس کے کہے کبھی اس کی رسوائی کا جشن مناتے تھے، وہی شخص جس نے اسے ایک زندہ لاش بنا کر چھوڑ دیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے ہسپتال کا تمام شور تھم گیا اور آمنہ کو اپنے کانوں میں وہی پرانی چیخیں اور داور کے طنزیہ جملے سنائی دینے لگے۔ نفرت کی ایک تیز لہر اس کے وجود میں دوڑی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ پیچھے ہٹ جائے اور اس شخص کو اسی حال میں چھوڑ دے، کیونکہ یہی اس کا انجام ہونا چاہیے تھا۔ اس کے ذہن میں وہ تمام کالی راتیں گھوم گئیں جو اس نے اس ایک شخص کی وجہ سے رو کر گزاری تھیں۔
داور خان، اس کے لبوں سے یہ نام ایک سرگوشی کی صورت نکلا جس میں ایک گرب بھی تھا اور ایک عجیب سی وحشت بھی۔ تقدیر نے آج اسے ایک ایسے موڑ پر لا کھڑا کیا تھا جہاں اس کی زندگی برباد کرنے والا آج خود زندگی کی بھیک مانگنے کے لیے اس کے سامنے بے بس پڑا تھا۔ داور کی حالت انتہائی تشویشناک تھی۔ گاڑی کے شیشے اس کے جسم میں پیوست ہو چکے تھے اور سر سے بہتا خون اسٹریچر کی چادر کو سرخ کر رہا تھا۔ نرسوں نے تیزی سے مانیٹر لگایا تو بیپ کی آواز سے خطرے کا الارم بجانے لگی کیونکہ اس کا بلڈ پریشر تیزی سے گر رہا تھا۔ ڈاکٹر، انٹرنل بلیڈنگ ہو رہی ہے، ہمیں فوری طور پر تھیٹر شفٹ کرنا ہوگا ورنہ یہ بچ نہیں پائے گا۔ سینئر نرس کی آواز نے آمنہ کے جمود کو توڑا۔ وہ شخص جو کبھی اپنی طاقت اور غرور کے نشے میں چور رہتا تھا اب ایک بے جان گوشت کے لوتھڑے کی طرح پلا ہوا زندگی کے لیے ہانپ رہا تھا۔ میڈیکل رپورٹس کے مطابق اس کے پھیپھڑے کے قریب ایک گہرا زخم تھا جسے فوری سرجری کے بغیر ٹھیک کرنا ناممکن تھا۔ وقت ریت کی طرح ہاتھ سے نکل رہا تھا اور ہر گزرتا سیکنڈ اسے موت کے قریب تر کر رہا تھا۔ آمنہ کے سامنے اس کا ماضی کھڑا تھا جو اسے بدلے کے لیے اکسا رہا تھا اور دوسری طرف اس کا پیشہ تھا جس کا تقاضا تھا کہ سب کے سامنے موجود شخص چاہے جانی دشمن ہی کیوں نہ ہو اسے بچانا اس کا فرض ہے۔ داور کی اکھڑتی سانسیں پکار پکار کر کہہ رہی تھی کہ اس کی زندگی کی ڈور اب اسی لڑکی کے ہاتھ میں ہے جسے اس نے کبھی مٹی میں ملانے کی قسم کھائی تھی۔ آمنہ کے سامنے دو راستے تھے، ایک ماضی کی وہ اذیتناک یادیں جو اسے پیچھے ہٹنے پر اکسا رہی تھی اور دوسرا اس کا وہ سفید کوٹ جس کی حرمت کی خاطر اس نے اپنی راتیں کالی کی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس کی مٹھیاں بھیج گئیں مگر پھر اس نے گہرا سانس لیا اور اپنی جذباتیت کو ایک طرف دھکیل دیا۔ اس نے محسوس کیا کہ اگر آج وہ بدلہ لینے کی نیت سے پیچھے ہٹ گئی تو اس میں اور داور میں کوئی فرق باقی نہیں رہے گا۔ تیاری کریں، ہم اسے ابھی آپریشن تھیٹر لے جا رہے ہیں۔ آمنہ کی آواز میں اب ایک تجربہ کار ڈاکٹر کا عزم اور ٹھہراؤ تھا۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں پر قابو پایا اور پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ ضروری ہدایات دینا شروع کر دیں۔ اس کے لیے اب وہ اسٹریچر پر پڑا شخص داور خان نہیں تھا جس نے اس کی زندگی برباد کی تھی، بلکہ محض ایک مریض تھا جسے ایک مسیحا کی ضرورت تھی۔ آمنہ نے اپنے ضمیر اور پیشے کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اسے موت کے منہ سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کی اصل جیت اسے مارنے میں نہیں بلکہ اسے بچا کر اپنی برتری ثابت کرنے میں ہے۔ آپریشن تھیٹر کی تیز روشنیوں اور کئی گھنٹوں کی جدوجہد کے بعد جب داور کی بند آنکھوں میں زندگی کی پہلی لہر دوڑی تو اسے ہر چیز دھندلی دکھائی دے رہی تھی۔ سرجری کی کامیابی اور بے ہوشی کی دوا کا اثر کم ہونے پر جب اس نے آہستہ آہستہ اپنی پلکیں جھپکائیں تو سفید چھت اور ہسپتال کی مخصوص مہک نے اسے اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ اس نے تکلیف کی شدت سے کراتے ہوئے اپنی نظریں گھمائی تو سامنے کھڑی ایک باوقار شخصیت کو دیکھ کر اس کا دل جیسے سینے میں ہی تھم گیا۔ سامنے سفید کوٹ پہنے، گلے میں اسٹیتھوسکوپ لٹکائے ڈاکٹر آمنہ کھڑی تھی جو بڑی ہی سنجیدگی سے مانیٹر پر اس کی دل کی دھڑکن چیک کر رہی تھی۔ داور کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، وہی آمنہ جسے اس نے بے سہارا اور تباہ حال چھوڑا تھا آج ایک مسیحا کے روپ میں اس کی زندگی کی محافظ بنی کھڑی تھی۔ اس نے کچھ بولنے کے لیے لب کھولے مگر شرمندگی اور حیرت کے بوجھ نے اسے گونگا کر دیا تھا۔ آمنہ کی نظریں جیسے ہی اس کی آنکھوں سے ملیں ان میں نہ کوئی انتقام تھا اور نہ ہی کوئی تڑپ بلکہ صرف ایک پیشہ ورانہ ٹھہراؤ تھا جس نے داور کو اس کی اپنی ہی نظروں میں پہلے سے بھی زیادہ چھوٹا کر دیا تھا۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس لڑکی نے نہ صرف اپنی تقدیر بدلی ہے بلکہ اسے بچا کر اس کے غرور کو ہمیشہ کے لیے خاک میں ملا دیا ہے۔ داور نے خشک لبوں کو زبان سے طے کرنے کی کوشش کی۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی اور خوف کی ملی جلی لہر تھی۔ اسے لگا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہے مگر سامنے کھڑی آمنہ کی شخصیت کا رعب اور اس کے سفید کوٹ کی چمک ایک ایسی حقیقت تھی جسے ٹھٹلانا ناممکن تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے تھوک نکلا اور ہکلاتے ہوئے نہایت ہی پست آواز میں کہا، آمنہ تم یہاں؟ اس کے لہجے میں وہ پرانا غرور کہیں دور دفن ہو چکا تھا، وہاں صرف ایک مجرم کی تھرتھراہٹ تھی۔ آمنہ نے فائر سے نظریں اٹھا کر ایک لمحے کے لیے داور کی آنکھوں میں دیکھا مگر ان آنکھوں میں اب کوئی شناسائی نہیں تھی۔ ان کا چہرہ سپاٹ اور لہجہ برف کی طرح سرد تھا۔ میرا نام ڈاکٹر آمنہ ہے، اس نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ داور نے کچھ کہنے کے لیے ہاتھ اٹھانا چاہا مگر آمنہ نے اسے اپنی بات مکمل کرنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ آپ اس وقت میرے مریض ہیں اور میں صرف آپ کی ڈاکٹر ہوں، بہتر ہوگا کہ آپ اپنی صحت پر توجہ دیں اور خاموش رہیں کیونکہ آپ کا زخم بھی کچا ہے۔ آمنہ کے ان چند لفظوں نے داور کے گرد وہ دیوار کھڑی کر دی جسے عبور کرنا اب اس کے بس میں نہیں تھا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ آمنہ جس سے وہ مخاطب تھا برسوں پہلے مر چکی ہے۔ اب اس کے سامنے وہ عورت تھی جس نے اسے زندگی دے کر اس پر سب سے بڑا احسان کر دیا تھا۔ ہسپتال کے بستر پر بے بس پڑے داور کے لیے خاموشی اب ایک عذاب بن چکی تھی۔
جیسے جیسے جسمانی درد کم ہو رہا تھا اس کے روح کے زخم گہرے ہوتے ہی جا رہے تھے۔ کمرے کی دیواروں پر پڑنے والے سایوں سے وہ کالی راتیں یاد دلانے لگے جب اس نے آمنہ کی التجا پکار کو اپنے کہکوں تلے دبا دیا تھا۔ اسے یاد آیا کہ کیسے اس نے ایک معصوم لڑکی کی عزت کو محض اپنی انا کی تسکین کا ذریعہ بنایا تھا، اور اسے تکیے پر نوٹوں کی گٹی دے کر کتنا بڑا جرم کیا تھا۔ وہ جتنا اپنی آنکھیں بند کرتا اسے آمنہ کا وہ ٹوٹا ہوا چہرہ دکھائی دیتا، مگر جب آنکھیں کھولتا تو سامنے وہی لڑکی ایک مضبوط اور باوقار ڈاکٹر کے روپ میں نظر آتی۔ اس تضاد نے داور کے اندر ایک ہلچل مچا دی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ جسے وہ اپنی جیت سمجھ رہا تھا وہ دراصل اس کی بدترین شکست تھی۔ اس نے ایک پھول کو مسلنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ پھول اب ایک تناور درخت بن کر اس کے سایہ سے دے رہا تھا۔ پچھتاوے کی آگ نے اسے اپنی ہی نظروں میں اتنا گرا دیا کہ اب اسے اپنے وجود سے گھن آنے لگی تھی۔ وہ بستر پر پڑا آنسو بہاتا رہا، مگر یہ آنسو جسمانی تکلیف کے نہیں بلکہ اس ضمیر کی آواز کے تھے جو برسوں بعد بیدار ہوا تھا۔ روزانہ صبح جب راؤنڈ کے دوران آمنہ کمرے میں داخل ہوتی تو داور کی نظریں دروازے پر ہی جم جاتی۔ وہ ہر بار ہمت اکٹھی کرتا کہ کس طرح اس سے بات کر سکے۔ اس کے دل میں پچھتاوے کا جو سمندر موجزن تھا وہ اسے لفظوں کی زبان دینا چاہتا تھا۔ جب آمنہ خاموشی سے اس کا بلڈ پریشر چیک کرتی یا زخموں کا معائنہ کرتی تو داور دبی آواز میں کہتا، آمنہ کیا تم مجھے کبھی معاف کر پاؤ گی؟ یا میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا؟ مگر آمنہ کا رد عمل ہمیشہ ایک جیسا ہی رہتا۔ وہ یا تو اس کی بات کو انسنی کر دیتی یا صرف میڈیکل فائل پر کچھ لکھتے ہوئے اسے مکمل طور پر نظر انداز کر دیتی۔ داور اسے بتانا چاہتا تھا کہ اسے اپنی غلطی کا کتنا احساس ہے، وہ اس کی ایک نظر التفات کے لیے ترستا ہے، مگر آمنہ کی پیشہ ورانہ دوری اس کے لیے کسی سزا سے کم نہ تھی۔ وہ اس کے قریب تو ہوتی تھی، لیکن ان کے درمیان گزرے ہوئے وقت کی وہ تلخیاں حائل تھی جنہیں مٹانا اب داور کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ جتنی کوشش کرتا آمنہ اتنا ہی اپنی ڈاکٹر والی خاموشی کی دیوار اونچی کر لیتی۔ ایک دن جب آمنہ ہسپتال کے راہداری میں فون پر مصروف تھی، داور نے اسے ہسپتال کے کسی معاملے اور اسلان کی دیکھ بھال کے بارے میں بات کرتے سن لیا۔ تجسس اور بے چینی کے عالم میں جب اس نے ہسپتال کے عملے سے کریت کر پوچھا تو اسے معلوم ہوا کہ یہ باوقار ڈاکٹر آمنہ وہی لڑکی ہے جس نے کئی سال پہلے تنہا ہاسٹل کے ایک کمرے میں ایک بچے کو جنم دیا تھا اور اسے پال پوس کر بڑا کیا۔ اسے یہ جان کر شدید جھٹکا لگا کہ وہ بچہ کسی اور کا نہیں بلکہ خود اس کا اپنا خون ہے، جسے اس نے ایک پل کی نفرت میں ہی ٹھکرا دیا تھا۔ داور کی روح کانپ اٹھی جب اسے احساس ہوا کہ جس عورت کو وہ مٹانے نکلا تھا اس نے نہ صرف اپنی عزت نفس کو بچایا بلکہ اس کے گناہ کی نشانی کو ایک معتبر نام اور پہچان دینے کے لیے اپنی پوری جوانی قربان کر دی۔ اسے اپنی اس کمزوری پر رونا آیا کہ اس نے ایک ایسی عورت کو رسوا کرنے کی کوشش کی تھی جو ہمت اور خودداری کی ہمالیہ نکلی۔ سچائی کا یہ انکشاف اس کے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ اسے اب سمجھ آیا کہ آمنہ کی نظروں میں اس کے لیے نفرت بھی کیوں نہیں تھی، کیونکہ اس نے اپنی محنت سے خود کو اس مقام پر پہنچا دیا تھا جہاں داور جیسے لوگ اسے چھو بھی نہیں سکتے تھے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر گھوم گیا جب اس نے نوٹ پھینکے تھے، اور آج وہی آمنہ اسے زندگی کی خیرات دے رہی تھی۔ ایک دوپہر جب ہسپتال میں مریضوں کا رش کم تھا، ہال میں ایک ننھے قدموں کی چاپ گونجی۔ اذلان جو اب ایک خوبصورت اور ذہین بچہ بن چکا تھا اپنی خالہ کے ساتھ آمنہ کو حیران کرنے ہسپتال پہنچ گیا۔ وہ بھاگتا ہوا اپنی ماں کی گود سے لپٹ گیا اور اونچی آواز میں کہا، مما پکارا۔ آمنہ کے چہرے پر موجود تمام پیشہ ورانہ سختی ایک لمحے میں ہی غائب ہو گئی اور اس نے ممتا کے بھرپور احساس کے ساتھ اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ قریب ہی بیڈ پر لیٹا داور پر یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر اذلان پر پڑی اس کا سانس حلق میں ہی اٹک گیا۔ بچے کی وہی آنکھیں، وہی پیشانی اور وہی نقش و نگار، وہ بالکل داور کا ہم شکل تھا۔ وہ بچہ جو داور کی گناہ اور نفرت کا نتیجہ سمجھا گیا تھا آج ایک معصوم فرشتے کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے کھڑا تھا۔ داور کا جی چاہا کہ وہ بستر سے اٹھے، اسے اپنی باہوں میں بھر لے اور چیخ کر کہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، مگر اس کی زبان جیسے پتھر کی ہو گئی تھی۔ اس کے اپنے خون نے اسے پہچانا تک نہیں اور وہ اپنی ہی اولاد کے سامنے ایک اجنبی کی طرح تڑپتا رہ گیا۔ اسے احساس ہوا کہ اس نے صرف آمنہ کو نہیں بلکہ اپنے باپ ہونے کے حق کو بھی اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیا تھا۔ وہ تکیے میں منہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا، کیونکہ آج اس کی اپنی ہی صورت اس کے سامنے ایک سوالیہ نشان بن کر کھڑی تھی۔ داور کی خیریت دریافت کرنے جب اس کے مغرور باپ پیر جلال خان ہسپتال کے پرائیویٹ وارڈ میں داخل ہوئے تو ان کا جاہ و جلال دروازے پر ہی دم توڑ گیا۔ سامنے ڈاکٹر کے روپ میں کھڑی آمنہ کو دیکھ کر ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ لڑکی جسے انہوں نے بیٹی ماننے سے انکار کر دیا تھا اور جس کی فریاد کو اپنے ڈیرے کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس بھیج دیا تھا،
آج ان کے اکلوتے وارث کی جان بچانے والے مسیحا بن کر کھڑی تھی۔ آمنہ نے نہایت ہی باوقار طریقے سے فائل بند کیا اور ان کی نظروں میں نظریں ڈال کر ایک رسمی سے سلام دعا کی، جس میں نہ کوئی گلہ تھا اور نہ ہی کوئی پرانی شناسائی۔ پیر جلال خان، جو کبھی کسی کے سامنے سر نہیں جھکا دیتا، آج اپنی بہو، جسے انہوں نے خود ٹھکرایا تھا، اس کے سامنے نظریں اٹھانے کے قابل بھی نہیں رہے تھے۔ انہیں رہ رہ کر اپنا وہ جملہ یاد آ رہا تھا کہ ہمارے خاندان میں ایسی لڑکیوں کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ آمنہ کی کامیابی اور اس کے سفید کوٹ کی چمک نے ان کے خاندانی غرور کو ہمیشہ کے لیے خاک میں ملا دیا تھا۔ وہ ہکلاتے ہوئے کچھ شکریہ ادا کرنا چاہتے تھے، مگر ندامت کے بوجھ نے ان کی آواز تک چھین لی اور وہ صرف خاموشی سے سر جھکا کر اپنی ہار کا اعتراف کر سکے۔ ڈسچارج ہونے سے ایک دن پہلے جب آمنہ آخری بار داور کی پٹی تبدیل کرنے آئی تو داور نے اسے مزید رہا نہ کیا۔ جیسے ہی آمنہ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، داور نے تیزی سے اس کا ہاتھ تھام لیا اور اسے اپنی آنکھوں میں لگا زاروں قطار رونے لگا۔ وہ شخص جو کبھی کسی کے آگے نہیں جھکا تھا، آج ایک ہسپتال کے بستر پر پڑا اپنی زندگی کی سب سے بڑی معافی مانگ رہا تھا۔ آمنہ، مجھے مار دو، مجھے پھر سے اسی موت کے حوالے کر دو جہاں سے تم نے مجھے نکالا ہے، مگر خدا کے لیے ایک بار کہہ دو کہ تم نے مجھے معاف کر دیا۔ اس کی آواز ہچکیوں میں گم ہو رہی تھی۔ اس کے آنسو آمنہ کے ہاتھوں پر گر رہے تھے، مگر آمنہ کے چہرے پر ابھی بھی وہی سکون اور لا تعلقی تھی۔ داور نے تڑپ کر کہا، میں نے تمہاری زندگی برباد کی، تمہاری جوانی چھین لی۔ میں کتنا بڑا گنہگار ہوں کہ اپنی ہی اولاد کو پہچان نہ سکا۔ مجھے معاف کر دو آمنہ۔ اس کی گریہ گزاری نے کمرے میں موجود فضا کو بوجھل کر دیا تھا۔ وہ ایک ایسے مجرم کی طرح گڑ گڑا رہا تھا جسے اپنی سزا کا شدت سے احساس ہو چکا تھا، مگر آمنہ نے خاموشی سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا، جیسے اس کے آنسوں میں اب وہ تپش نہیں تھی جو آمنہ کے دل کی برف پگھلا سکے۔ آمنہ نے اپنے ہاتھوں پر گرے داور کے آنسوں کو اس طرح دیکھا جیسے وہ محض پانی کے چند قطرے ہوں جن میں اب اسے پگھلانے کی طاقت نہیں رہی تھی۔ اس نے انتہائی ضبط کے ساتھ اپنے ہاتھ داور کی گرفت سے چھڑایا اور اپنے کوٹ کی شکنیں درست کیں۔ اس کی آنکھوں میں نہ غصہ تھا اور نہ ہی انتقام، بلکہ ایک ایسی گہری خاموشی تھی جو کسی بھی طوفان سے زیادہ خوفناک ہوتی ہے۔ داور صاحب، جسم کے زخم بھر جاتے ہیں، وقت اور ادویات انہیں منتمل کر دیتی ہے۔ اس نے سرد اور دبے ہوئے لہجے میں کہنا شروع کیا، لیکن یاد رکھیے گا، زخم بھر جانے سے نشان نہیں مٹتے۔ وہ نشان جب بھی نظر آتے ہیں اس تکلیف کی یاد تازہ کر دیتے ہیں جس سے انسان گزر چکا ہوتا ہے۔ آمنہ کی آواز میں ایک ایسی خودداری تھی جس نے داور کے پچھتاوے کو مزید گہرا کر دیا۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے بات جاری رکھی، میں نے آپ کو اس لیے نہیں بچایا کہ مجھے آپ سے کوئی ہمدردی تھی یا پھر میں آپ کو معاف کرنا چاہتی تھی، بلکہ میں نے آپ کو اس لیے بچایا کیونکہ میرا پیشہ مجھے انسانیت کی خدمت کرنا سکھاتا ہے۔ آپ میرے لیے صرف ایک ہسٹری فائل کا نمبر ہیں، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ میری زندگی کے وہ سال، وہ رسوائی اور وہ تنہائی اب کسی معافی کی محتاج نہیں رہی، کیونکہ میں نے ان سب سے لڑ کر اپنی ایک نئی پہچان بنا لی ہے۔ داور کے پاس اس خودداری کا جو کوئی جواب نہ تھا، وہ بس ساکت بستر پر پڑا اسے دیکھتا رہ گیا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ آمنہ کو تو پا سکتا تھا، مگر اس کے وقار تک پہنچنا اب اس کے بس میں نہیں رہا تھا۔ داور کے جسم کے زخم تو بھر چکے تھے، مگر روح کی وہ لرزش ابھی باقی تھی جو اسے اس ہسپتال کے کمرے سے بندھے ہوئے تھی۔ نرسوں نے اسے بتایا کہ وہ مکمل طور پر تندرست ہے اور گھر جا سکتا ہے، مگر اس کا دل جیسے اس بستر کے ساتھ ہی منجمد ہو گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ہسپتال کی ان دیواروں سے باہر نکلنے کا مطلب آمنہ کے سائے سے بھی دور ہو جانا ہے، اور وہ اس محرومی کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے گھنٹوں گزار دیتا، صرف اس امید میں کہ شاید راداری سے گزرتے ہوئے ایک بار پھر اس کے سفید کوٹ کی جھلک نظر آ جائے۔ جب بھی کوئی وارڈ بوائے یا نرس اسے ڈسچارج پیپرز کی یاد دلاتے، وہ کسی نہ کسی درد کا بہانہ کر کے ایک اور دن کی مہلت مانگ دیتا۔ اسے اپنی پرتعیش زندگی، اپنے ڈیرے اور اپنے جاہ و جلال سے اب وحشت ہونے لگی تھی۔ اس کے لیے یہ ہسپتال جہاں آمنہ کی موجودگی کی خوشبو بسی تھی، دنیا کی ہر نعمت سے بڑھ کر تھا۔ وہ شخص جو کبھی قید سے گھبراتا تھا، آج اسی ہی مسیحا کی قید میں رہنے کے لیے بہانے تلاش کر رہا تھا جس نے اسے نئی زندگی دی تھی۔ اسے احساس تھا کہ باہر کی دنیا میں وہ پھر سے وہی داور خان بن جائے گا، جبکہ یہاں وہ کم از کم ایک ایسا انسان تھا جو اپنے گناہوں کی تلافی کے خواب دیکھ سکتا تھا۔ آخرکار وہ دن آ ہی گیا جب داور کو ہسپتال سے رخصت ہونا تھا۔ اس نے بڑی امید اور حسرت کے ساتھ سرخ گلابوں کا ایک خوبصورت سا گلدستہ منگوایا، جس کے ساتھ ایک چھوٹا سا کارڈ تھا جس پہ صرف اتنا لکھا تھا، شکریہ اس کی زندگی کے لیے جو اب تمہاری قرضدار ہے۔ اس نے وہ پھول ایک نرس کے ہاتھ آمنہ کی کیبن میں بھجوا دیے، یہ سوچ کر کہ شاید اس کی یہ چھوٹی سی پیشکش آمنہ کے دل میں نرمی کی کوئی جگہ پیدا کر دی۔ آمنہ اپنے ڈیسک پر بیٹھی فائلز دیکھ رہی تھی جب وہ گلدستہ اس کے سامنے رکھا گیا۔ اس نے ایک پل کے لیے ان پھولوں کی مہک محسوس کی، کارڈ پر لکھی تحریر پڑھی اور پھر بغیر کسی تاثر کے اسے اٹھایا۔ اس کے چہرے پر نہ غصہ تھا اور نہ ہی کوئی جذباتی لرزش۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور وارڈ کے کونے میں پڑے کوڑے دان کے پاس گئی۔ ایک جھٹکے سے وہ مہنگا گلدستہ کچرے کے ڈھیر میں پھینک دیا تھا۔
جیسے وہ داور کے وجود اور اس کے پچھتاوے کو اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے باہر نکالنا چاہتی ہو۔ دور راہداری سے گزرتے ہوئے داور نے یہ منظر دیکھ لیا اور اسے محسوس ہوا کہ وہ پھول نہیں بلکہ اس کا اپنا غرور ایک بار پھر مٹی میں مل گیا ہے۔ آمنہ نے ثابت کر دیا کہ کچھ زخموں کا مرہم پھولوں کی خوشبو سے نہیں کیا جا سکتا۔ کچھ دن بعد جب آمنہ اپنے گھر کے صحن میں اذلان کے ساتھ بیٹھی تھی، اچانک باہر گلی میں گاڑیوں کے رکنے کا شور سنائی دیا۔ دستک ہوئی تو بھائی نے دروازہ کھلا اور سامنے کا منظر دیکھ کر سب کے ہوش اڑ گئے۔ باہر پیر جلال خان اپنے پورے خاندان کے ساتھ معززین اور مٹھائی کے ٹوکروں کے ساتھ کھڑے تھے۔ وہی خاندان جو کبھی اپنی انا کے برج نہیں گراتا تھا، آج ایک غریب گھرانے کی دہلیز پر سوالی بن کر آیا تھا۔ داور سب سے پیچھے سر جھکائے ایک مجرم کی طرح کھڑا تھا۔ پیر جلال خان نے آمنہ کے والد کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور بھرائی ہوئی آواز میں کہا، ہم اپنی نسلوں کی غلطی کا کفارہ ادا کرنے آئے ہیں۔ ہمیں وہ آمنہ لوٹا دیں جسے ہم نے پہچاننے سے انکار کر دیا تھا۔ ہم اپنی بہو اور اپنے پوتے کو پورے مان اور عزت کے ساتھ اپنے گھر لے جانا چاہتے ہیں۔ گھر کے صحن میں ایک سناٹا چھا گیا۔ آمنہ کے بھائی اور باپ جو کبھی داور کے نام سے کتراتے تھے، آج اپنے سامنے ان لوگوں کو اس طرح گڑگڑاتے دیکھ کر حیرت زدہ تھے۔ یہ صرف ایک رشتہ نہیں تھا بلکہ آمنہ کی اس طویل جدوجہد کی فتح تھی جس نے وقت کے فرعونوں کو اس کے قدموں میں لا بٹھایا تھا۔ سب کی نظریں آمنہ پر تھیں، جو دور کھڑی اس سارے منظر کو کسی تیسرے شخص کی طرح دیکھ رہی تھی۔ آمنہ کے باپ کی رگوں میں جیسے خون کھول اٹھا۔ ان کے سامنے وہ تمام برسوں کا دکھ، بیٹی کی آنکھوں کے آنسو اور وہ ذلت ایک پل میں تازہ ہو گئی جو اس خاندان نے انہیں دی تھی۔ پیر جلال خان کی گڑگڑاہٹ ان کے زخموں پر مرہم رکھنے کے بجائے نمک چھڑک رہی تھی۔ انہوں نے مٹھائی کا ٹوکرا ایک طرف پٹکا اور دھاڑتے ہوئے داور کی طرف بڑھے، جس کی گریبان کو انہوں نے اپنے لرزتے ہوئے لیکن مضبوط ہاتھوں سے جکڑ لیا۔ نکل جاؤ یہاں سے، کس منہ سے آئے ہو اپنی بدکاریوں پر نکاح کی چادر ڈالنے؟ ان کی آواز غصے سے کانپ رہی تھی۔ انہوں نے داور کو پیچھے دھکا دیا جو اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں بلکہ ایک مجرم کی طرح ساکت کھڑا رہا۔ آمنہ کے باپ نے پیر جلال خان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تب تمہاری غیرت کہاں تھی جب میری بیٹی تمہاری چوکھٹ پر انصاف مانگنے آئی تھی؟ تب تمہارا پوتا بوجھ تھا اور آج تمہارا وارث بن گیا۔ انہوں نے باری باری ان سب کو گھر سے باہر دھکیلنا شروع کر دیا۔ میری بیٹی اب کسی کی محتاج نہیں ہے، وہ ایک ڈاکٹر ہے اور اسے تم جیسے دوغلے لوگوں کی پہچان کی ضرورت نہیں۔ جاؤ اور اپنی جھوٹی انا کی قبروں میں جا کر دفن ہو جاؤ۔ دروازہ ایک زوردار دھماکے سے بند ہوا اور باہر کھڑا داور اپنے خاندان سمیت رسوائی کے اس گہری کھائی میں گر گیا جہاں اس نے کبھی آمنہ کو دھکیلا تھا۔ رات کے سائے گہرے ہوئے تو آسمان نے بھی داور کے اندر مچھی ہیبت کا ببتا کا ساتھ دیا شروع کر دیا۔ موسلا دھار بارش نے پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، مگر داور خانہ آمنہ کی دہلیز سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹا۔ وہ شخص جو کبھی ایئر کنڈیشنر کمروں اور ریشمی بستروں کا عادی تھا، آج بھیگی ہوئی سڑک پر ننگے پاؤں کھڑا اپنی روح کے گناہ دھونے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کا سفید کرتا بدن سے چپک چکا تھا اور بخار کی تپش اس کے وجود کو پگھلا رہی تھی، مگر اس کی نظریں آمنہ کے گھر کے اس بند دروازے پر جمی تھی جو اس کے لیے بند نہیں ہوا تھا بلکہ اسے اس کے اوقات دکھا رہا تھا۔ بارش کے تھپیڑ اس کے زخموں میں ٹیسے اٹھا رہے تھے، لیکن اسے ان جسمانی دردوں کا احساس تک نہ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ برسوں پہلے آمنہ نے بھی ایسے ہی کئی راتیں بے بسی کی بارش میں رو کر گزاری ہوں گی۔ کمرے کی کھڑکی سے آمنہ نے ایک بار پھر پردہ ہٹا کر باہر دیکھا۔ اسٹریٹ لائٹ کی مدھم روشنی میں اسے صرف داور کا جھکا ہوا سر اور لرزتا ہوا وجود صاف نظر آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے لرزش آئی، مگر اگلے ہی پل اسے اپنی وہ ذلت یاد آ گئی جب اسے دھکے دے کر نکالا گیا تھا۔ اس نے سختی سے پردہ گرا دیا، جبکہ باہر کھڑا داور اس کے عزم کے ساتھ ہی ڈٹا رہا جب تک اسے معافی کی خیرات نہیں ملے گی وہ اس چوکھٹ سے لاش بن کر ہی اٹھے گا۔ اگلی صبح جب بارش تھم چکی تھی، داور کی پھوپھو جو کبھی اس خاندانی غرور کا ایک اہم ستون تھی، اکیلی آمنہ کے گھر پہنچی۔ ان کے ماتھے پر اب وہ تکبر نہیں تھا بلکہ آنکھوں میں پچھتاوے کی سرخی تھی۔ انہوں نے آمنہ کی ماں کے قدموں میں بیٹھ کر رونا شروع کر دیا، ان کا آنچل پکڑ کر اس کی طرح گڑگڑائیں کہ گھر کا ماحول سوگوار ہو گیا۔ ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، ہمیں دشمن کی آگ نے اندھا کر دیا تھا، انہوں نے ہچکیوں کے درمیان کہا۔ وہ آمنہ کے پاس گئیں اور اس کے سر پر ہاتھ رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے گویا ہوئی، بیٹی میں جانتی ہوں ہم نے تمہارے ساتھ جو کیا وہ معافی کے قابل نہیں، مگر داور کی حالت اب دیکھی نہیں جاتی۔ وہ باہر سڑک پر اپنی زندگی ہار رہا ہے۔ ہماری پرانی دشمنی اور اناؤں نے پہلے ہی بہت سی زندگیاں برباد کر دی ہیں، اب ان نفرتوں کو ختم کر دو۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ کیسے خاندان کی جھوٹی ساکھ بچانے کے لیے انہوں نے ایک معصوم کی زندگی داؤ پر لگائی تھی۔ ان کے الفاظ میں ایک ایسی عورت کی تڑپ تھی جس نے اپنوں کی آنکھوں کے سامنے اپنے ہی اپنوں کو خون کو
فنا ہوتے دیکھا تھا۔ آمنہ خاموشی سے ان کا اعتراف جرم سنتی رہی۔ اس کا دل پگھل تو نہیں رہا تھا، لیکن ان کی بے بسی دیکھ کر اسے محسوس ہوا کہ قدرت نے آج سا برابر کر دیا ہے۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے جب اذلان کھیلتے ہوئے اچانک گھر کے دروازے تک جا پہنچا۔ آمنہ اسے لینے کے لیے پیچھے بھاگی، مگر باہر کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں تھم گئے۔ باہر سڑک پر نڈھال بیٹھے داور کو دیکھ کر اذلان کے معصوم چہرے پر تجسس اور ہمدردی کے رنگ ابھرے۔ وہ بچہ جو ابھی تک اپنے باپ کی پہچان سے محروم تھا، انجان میں ہی اسی شخص کی طرف کھنچا جا رہا تھا جس کا خون اس کی رگوں میں دوڑ رہا تھا۔ اذلان نے اپنا چھوٹا سا ہاتھ داور کے بھیگے ہوئے شانے پر رکھا تو داور نے تڑپ کر آنکھیں کھولی اور اپنے ہم شکل بیٹے کو سامنے دیکھ کر اس کی آنکھوں سے آنسوں کا سیلاب رواں ہو گیا۔ آمنہ نے دیکھا کہ اذلان خوفزدہ ہونے کے بجائے بڑی ہی اپنائیت سے داور کی گالوں سے آنسو پوچھ رہا ہے۔ فطرت کا یہ پکار جس میں باپ اور بیٹے کے درمیان برسوں کی دوری ایک لمحے میں مٹتی محسوس ہو رہی تھی، آمنہ کے لیے کسی اذیت سے کم نہ تھی۔ اس کا دل کانپ اٹھا۔ وہ جس شخص سے اپنے بیٹے کو دور رکھنا چاہتی تھی، آج وہی بیٹا اسی کی گود میں جانے کے لیے بےتاب تھا۔ بیٹے کی آنکھوں میں اس اجنبی کے لیے ابھرنے والی محبت اور ہمدردی دیکھ کر آمنہ کو اپنی برسوں کی محنت اور قربانیاں ریت کی دیوار کی طرح گرتی ہوئی محسوس ہونے لگیں۔ اسے ڈر لگنے لگا کہیں اس کی زندگی کی واحد جمع پونجی اس کا بیٹا اسے چھین نہ لیا جائے۔ اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر اذلان کا ہاتھ تھاما اور اسے اندر کی طرف کھینچا، مگر اذلان کی مڑ مڑ کر داور کو دیکھنے والی نظریں آمنہ کے دل میں بے چینی کی نشتر چبھو رہی تھیں۔ اپنی ساکھ اور جائیداد پر فخر کرنے والے داور خان نے ایک ایسا قدم اٹھایا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ اس نے اپنے وکیل کو ہسپتال طلب کیا اور ایک قانونی دستاویزات تیار کروائی جس کے تحت اس کی زندگی بھر کی کمائی، اس کے حصے میں آنے والے تمام مربے، حویلیاں اور بینک بیلنس آمنہ اور اذلان کے نام منتقل کر دیے گئے۔ اس نے ان دستاویزات پر دستخط کرتے ہوئے اپنے باپ پیر جلال خان کی طرف دیکھا جن کی آنکھوں میں اب کوئی اعتراض نہیں تھا۔ داور نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، یہ جائیداد اب میرے لیے مٹی کے برابر ہے، کیونکہ جس عزت کو میں نے ان کاغذات کے ٹکڑوں سے تولنے کی کوشش کی تھی اس کی قیمت آج مجھے سمجھ آئی ہے۔ اس کا یہ اعلان اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ پرانا داور خان نہیں رہا جو طاقت کے نشے میں اندھا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ دنیا دیکھے کہ جس آمنہ کو اس نے ایک بار نوٹوں کی گٹی دے کر رسوا کیا تھا، آج وہی داور اس کے قدموں میں اپنی کائنات ڈھیر کر رہا ہے۔ اس کے لیے اب سب سے بڑی دولت جائیداد نہیں بلکہ آمنہ کی نظر میں تھوڑی سی جگہ پانا تھا۔ آمنہ نے جائیداد کے ان کاغذات کو ایک نظر تک نہ دیکھا بلکہ انہیں سامنے رکھی میز پر واپس پٹک دیا۔ اس کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ تھی جو داور کے دل کو کسی خنجر کی طرح چیر گئی۔ آپ کو کیا لگتا ہے داور خان، ان زمینوں اور مربوں سے آپ میری ان راتوں کا حساب دے پائیں گے جو میں نے بھوک اور پیاس میں صرف اس لیے گزاری تھی کہ میرے پاس اپنے بیٹے کے دودھ کے پیسے نہیں تھے؟ آمنہ کی آواز میں ایک عجیب سی کاٹ تھی۔ اس نے کرسی پر پیچھے ٹیک لگائی اور اپنی نظر داور کے تھکے ہوئے چہرے پر گاڑ دی۔ اگر آپ واقعی معافی مانگنا چاہتے ہیں تو مجھے یہ جائیداد نہیں چاہیے، مجھے وہ انا چاہیے جو اس پیر جلال خان کے وارث کے خون میں دوڑتی ہے۔ میرا مطالبہ بہت سادہ ہے، اگر آپ اذلان کے باپ کہلوانا چاہتے ہیں تو اس حویلی ان پروٹوکولز کو، اپنی خاندانی روب کو بھولنا ہوگا۔ آپ کو ایک عام انسان کی طرح، ایک مزدور کی طرح پسینہ بہا کر اپنی حلال کمائی سے اس گھر کا چولہا جلانا ہوگا۔ داور کے لیے کسی بجلی کے جھٹکے سے کم نہ تھا۔ وہ شخص جس نے کبھی اپنی جوتی خود نہیں اٹھائی تھی، اسے اب خاک نشیں ہونے کا حکم ملا تھا۔ آمنہ نے فیصلہ سنا دیا تھا، یہ آپ کا آخری امتحان ہے۔ اگر آپ ایک عام آدمی بن کر جی سکتے ہیں تو شاید میں آپ کو معاف کرنے کے بارے میں سوچوں، ورنہ ان کاغذات کو لے جائیں، یہ میرے کسی کام کے نہیں۔ کمرے میں موجود ہر شخص کی سانسیں تھم گئی جب داور خان، جس کے نام کی دھاک پورے علاقے میں بیٹھی تھی، آہستہ آہستہ آمنہ کے سامنے فرش پر ہی بیٹھ گیا۔ اس کا وہ سر جو کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکا تھا، آج آمنہ کے قدموں کے قریب جھک چکا تھا۔ یہ صرف جسمانی طور پر بیٹھنا نہیں تھا بلکہ یہ اس کے اس فرعونی تکبر کا جنازہ تھا جسے وہ برسوں سے پالتا آ رہا تھا۔ آمنہ، تم نے جو شرط رکھی ہے وہ میرے گناہوں کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہے۔ داور کی آواز ندامت سے بوچھل تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ آمنہ کے قدموں کی خاک کی طرف بڑھایا اور نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ آج سے پیر جلال خان کا بیٹا مر گیا، تمہارے سامنے اب صرف وہ شخص ہے جسے تم نے نئی زندگی دی ہے۔ میں مٹی میں ملنے کو تیار ہوں، میں مزدور بننے کو بھی تیار ہوں، بس مجھے اپنے قدموں سے دور نہ کرنا۔ اس کے لہجے میں موجود سچائی نے کمرے کی فضا کو لرزا کر رکھ دیا۔ آمنہ نے نیچے اس شخص کو دیکھا جو اپنی پوری کائنات اس کی جوتیوں تلے ڈھیر کر چکا تھا۔ اس وقت داور کے پاس نہ کوئی ہتھیار تھا، نہ ہی کوئی روبہ، نہ ہی کوئی جائیداد۔ وہاں صرف ایک انسان تھا جو اپنی روح کی پاکیزگی کے لیے اپنی انا کو ذبح کر چکا تھا۔ آمنہ کے قدموں میں پڑا وہ شخص آج اپنی ہار میں اپنی سب سے بڑی جو اپنی روح کی پاکیزگی کے لیے اپنی انا کو ذبح کر چکا تھا۔ آمنہ کے قدموں میں پڑا وہ شخص آج اپنی ہار، اپنے سب سے بڑی جیت تلاش کر رہا تھا۔ ایک بڑے کمرے میں جہاں کبھی نفرتوں کے پہرے تھے، آج پچھتاوے اور تلافی کے دینے اور دیے جل رہے تھے۔ پیر جلال خان نے اپنی پگڑی اتار کر میز پر رکھی جو ان کے خاندان میں ہار ماننے اور مکمل عاجزی کی سب سے بڑی علامت تھی۔ انہوں نے آمنہ کے والد کے ہاتھ تھام لیا اور نم آلود آنکھوں کے ساتھ کہا، بھائی صاحب، ہم نے اپنی انا کی خاطر پھولوں کو مسلا ہے، لیکن آج آپ کی بیٹی نے ثابت کر دیا کہ تربیت اور ظرف جائیداد سے نہیں کردار سے ثابت ہوتا ہے۔ آمنہ کے والد جن کا دل برسوں سے غصے کی آگ میں جل رہا تھا، پیر جلال کی اس حد تک عاجزی دے کر پگھل گیا۔
انہوں نے ماضی کی تلخیوں کو اللہ کی رضا کے لیے پس پش ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ دونوں خاندانوں کے بڑوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا اور وہ دیواریں جو سالوں پہلے کھڑی کی گئی تھی ایک ایک کر کے گرنے لگیں۔ پھپھو نے آمنہ کی ماں کے سر پر چادر اڑائی، جس کا مطلب تھا کہ اب دشمنی کا باب ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے۔ اس محفل میں موجود ہر شخص کو احساس تھا کہ انتقام سے صرف تباہی ملتی ہے، جبکہ معافی سے زندگی کے نئے راستے کھلتے ہیں۔ ماضی کو دفن کرنے کا یہ عمل محض ایک معاہدہ نہیں تھا، بلکہ دو بکھرے ہوئے خاندانوں کو ایک ہونے کا آغاز تھا۔ گھر کے آنگن میں جب دونوں خاندانوں کے درمیان خاموشی چھائی ہوئی تھی، ننھے اذلان نے آمنہ کو دوپٹہ پکڑ کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس کی معصوم آنکھیں کبھی اپنی ماں کے سنجیدہ چہرے کو دیکھتی اور کبھی سامنے فرش پر بیٹھے اس شخص کو جسے وہ اب تک صرف ایک مریض یا اجنبی سمجھتا رہا تھا۔ اذلان نے آمنہ کا ہاتھ تھام کر اسے کھینچا اور داور کے قریب لے گیا، جو اب بھی ندامت سے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ مما، آپ ہمیشہ کہتی تھیں کہ اللہ میاں سب کو ملوا دیتے ہیں۔ اذلان کی معصوم آواز نے سناٹے کو چیر دیا۔ اس نے داور کا ہاتھ پکڑا اور اسے آمنہ کے ہاتھ پر رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے معصومانہ ضد سے کہا، آپ ان سے ناراض نہ ہوں، یہ اب ٹھیک ہو گئے ہیں۔ مجھے آپ دونوں کے ساتھ کھانا کھانا ہے اور ساتھ سونا ہے۔ سب کے پاپا ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ کیا یہ میرے پاپا ہیں؟ اذلان کے اس اچانک سوال اور فرمائش نے آمنہ کے صبر کے بندھن کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ بچہ جس نے کبھی باپ کا سایہ نہیں دیکھا تھا، آج لاشعوری طور پر اپنے لہو کی پہچان کر چکا تھا۔ داور نے جب اپنے بیٹے کے منہ سے اپنے لیے تڑپ سنی تو اس سے رہا نہ گیا اور اس نے ایک بار پھر تڑپ کر آمنہ کی طرف دیکھا۔ اذلان کی معصوم ضد اس وقت ایک ایسی کڑی بن گئی تھی جسے توڑنا آمنہ کے لیے بھی ناممکن ہو رہا تھا، کیونکہ اس کی مامتا اپنے بیٹی کی خوشی کے سامنے بے بس ہونے لگی تھی۔ اذلان کی معصوم پکار اور داور کی آنکھوں میں لرزتے پچھتاوے کے آنسوں نے آمنہ کے گرد جمی برسوں پرانی برف کو پگھلانا شروع کر دیا۔ اس نے ایک لمبا سانس لیا اور کمرے میں موجود سب لوگوں کے چہروں پر نظر ڈالی، جہاں اب نفرتوں کی جگہ صرف امید باقی تھی۔ آمنہ نے محسوس کیا کہ اگر وہ آج معاف نہیں کرے گی تو اس کی انا اور پیر جلال خان کی پرانی انا میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ اس نے جھک کر اذلان کو گود میں اٹھایا اور پھر اپنی نظریں داور کے جھکے ہوئے وجود پر جمائی۔ داور خان، میں نے ہمیشہ سوچا تھا کہ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، مگر آج میرا بیٹا ہار گیا اور آپ کا پچھتاوا جیت گیا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا۔ اس نے داور کو اٹھنے کا اشارہ کیا اور پھر بھرائی ہوئی آواز میں کہا، میں آپ کو معاف کرتی ہوں، صرف اس لیے نہیں کہ آپ نے جائیداد چھوڑ دی، بلکہ اس لیے کہ آج آپ نے اس انا کو مار دیا جس نے ہمیں برباد کیا تھا۔ آمنہ کے ان الفاظ نے فضا میں موجود بوجھ کو ایک لمحے میں ہلکا کر دیا۔ داور نے جیسے برسوں بعد سکون کا سانس لیا ہو۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے اذلان کے سر پر ہاتھ رکھا، جبکہ آمنہ کی آنکھوں سے گرے دو آنسو اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ اب اس کے دل سے وہ سارا بوجھ اتر چکا ہے جو اسے جینے نہیں دیتا تھا۔ اس فیصلے کے ساتھ ہی ایک نئی زندگی کی بنیاد رکھی جا چکی تھی، جہاں اب سزا کی بجائے صرف تلافی کا سفر ہونا تھا۔ داور نے اپنی تلافی کو مخصوص لفظوں تک محدود نہیں رکھا تھا، بلکہ اس نے اپنے پچھتاوے کو ایک ایسی شکل دی تھی جو رہتی دنیا تک آمنہ کے وقار کی علامت بن جائے۔ اس نے شہر کے ایک پرسکون حصے میں اپنی زمین پر ایک عظیم الشان ہسپتال کی بنیاد رکھی۔ اس ہسپتال کا نام اس نے آمنہ بی بی ویلفیئر ہسپتال رکھا۔ یہ داور کی طرف سے آمنہ کی ہمت کو خراج تحسین تھا، جس کے ذریعے اس نے کٹھن حالات میں ڈاکٹر بننے کا خواب پورا کیا تھا۔ اس ہسپتال کی خاص بات یہ تھی کہ یہاں کسی غریب سے علاج یا ادویات کے پیسے نہیں لیے جاتے تھے۔ داور خود کو اس ہسپتال کے انتظامی معاملات کو ایک عام ملازم کی طرح دیکھتا، جبکہ آمنہ وہاں کی چیف سرجن کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دیتی تھی۔ افتتاح کے دن جب آمنہ نے سفید کوٹ پہن کر اسے اسپتال کی دہلیز پار کی تو داور دور کھڑا اسے فخر سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ جائیداد نام کر دینے سے زیادہ سکون اس وقت ملتا ہے جب آپ کسی کی مسیحائی کا ذریعہ بن جائیں۔ اذلان بھی اپنے ننھے ہاتھوں سے مریضہ کو پھول بانٹ رہا تھا۔ یہ صرف ایک ہسپتال نہیں تھا، بلکہ داور اور آمنہ کی زندگی کی اس نئی شروعات کی گواہ تھا، جہاں اب دولت کی نمائش نہیں بلکہ انسانیت کی خدمت اور سچی محبت کی خوشبو بسی تھی۔ وقت نے اپنی گرد اڑائی اور نفرت کے تمام نشانات مٹ گئے۔ داور اور آمنہ اذلان اب ایک چھت تلے ایک ایسے خاندان کی طرح رہ رہے تھے جہاں تلخیوں کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ داور نے واقعی اپنے عہد کو نبھایا تھا۔ وہ اب ایک مغرور جاگیردار نہیں بلکہ ایک نرم دل انسان تھا جو آمنہ کی ہر ضرورت اور اذلان کی ہر خواہش کا احترام کرتا۔ اذلان کو جب ہی اپنے پاپا کے کندھوں پر بیٹھ کر ہنستے دیکھا جاتا تو آمنہ کے دل میں برسوں سے دبی کسک سکون میں بدل جاتی۔ ایک شام جب سورج کی نارنجی شعاعیں ان کے گھر کے صحن میں بکھری ہوئی تھیں، آمنہ نے اپنی الماری کے ایک پرانے کونے سے وہ 10 لاکھ روپے نکالے جو داور نے سالوں پہلے ایک سیاہ رات میں اس کے تکیے پر رکھے تھے۔ وہ نوٹ اب بھی ویسے ہی بندے ہوئے تھے، مگر ان کی وہ تصحیح آمیز چمک اب ماند پڑ چکی تھی۔ آمنہ ان نوٹوں کو لے کر ہسپتال کے فلاحی فنڈ کے پاس گئی اور وہ تمام رقم وہاں کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دی۔ اس نے رسید پر نظر ڈالی اور ایک گہرا اطمینان بخش سانس لیا۔ یہ رقم جو کبھی اس کی تذلیل کے لیے پھینکی گئی تھی اب کسی مجبور کے آپریشن یا کسی یتیم کی دوا کے کام آنے والی تھی۔ داور پاس ہی کڑا خاموشی سے منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ندامت تو تھی، مگر آمنہ کی عظمت کے لیے عقیدت بھی تھی۔ اس صدقے کے ساتھ ہی آمنہ نے اپنے ماضی کے آخری تلخ باب کو بھی ہمیشہ کے لیے بند کر دیا تھا۔ اب ان کے سامنے ایک نئی زندگی تھی جو پچھتاوے کی آگ سے گزر کر ہی محبت اور اعتبار کے سانچے میں ڈھل چکی تھی۔